ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تو کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تو آج میں ایک بہت اہم جو حدیث شریف ہے اس کے بارے میں بات کروں گی، جو کہ جو لیڈیز ہیں وہ جب سنتی ہیں تو وہ بہت ہرٹ ہوتی ہیں اس بات پہ کہ بھی ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، پھر یہ عورتیں زیادہ یہ کہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ تو یہ ہم اس حدیث شریف کا صرف ایک حصہ برصغیر میں سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کیونکہ برصغیر میں جو ہمارا دین نہیں ہے، مذہب ہے۔ مذہب وہ ہوتا ہے جس میں کہ کلچر کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا تو کلچر یہ ہے کہ بھی ہم تو لیڈیز کو ایسے رکھیں گے۔ تو دین نہیں ہوتا کہ بھی دین تو یہ ہے نا کہ بھی جو معاشرتی اور کلچر وغیرہ کوئی چیز نہیں، بس جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس اسی کو پورا کرنا ہے۔ تو اپنی مرضی کوئی نہیں، لیکن یہ کہ بھئی اپنی مرضی ادھر یہ کہ اپنی مرضی حدیثوں میں بھی ہر چیز میں کر لی جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو حدیث شریف ہے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں صدقہ دیا کریں، کیونکہ ان کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ دیکھی ہے۔ تو اس چیز سے عورتوں کا دل بہت خراب ہوتا ہے۔ تو کیونکہ وہ، اور پھر یہ بھی فرمایا کیونکہ وہ عورتوں کی مردوں کی خاوند کی نشکری ہوتی ہیں، خاوند ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، پر یہ اس خاوند کے لیے جو اصل میں مسلمان ہے، صحیح۔ تو برصغیر میں تو دین کوئی اتنا ہے نہیں، میرے تو خیال میں۔ تو صرف یہ ایک بات بتائی جاتی، باقی باتیں نہیں بتائی جاتی کہ آپ کو پتہ ہے باقی باتیں کیا ہیں اس حدیث شریف کی۔ تو باقی باتیں عموماً یہ کہ بھئی ہماری عورتوں کی جو زندگی ہے نا، اس کو بس بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی بس خامد ہی تمہارا سب کچھ ہے، مجازی خدا۔ اصل خدا کا جو ہے نا وہ بس صرف یہ کہ کلمہ شریف پڑھ لیں، بس نمازیں پڑھ لیں، یہی ہے بس۔ تو خاوند کو قابو کرنا، اور یہ کہ ماں باپ کے گھر میں اچھی بیٹی بن کے رہنا ہے، پھر شادی اچھی جگہ ہو جائے، خاوند کو قابو کر لو، اور یہ کہ بچے اور اپنا گھر ہو، بس جی اللہ اللہ جی، بس جنت تو بس آپ کے وہ ہے قدموں میں۔ تو ویسے ماں بن کے تو خیر ہے نا، پر یہ کہ بھئی یہ بھی حدیث شریف ہے، اور یہ سکھایا بھی ہے، اور تربیت بھی یہی کی جاتی ہے برصغیر میں۔ تربیت بھی یہی کی جاتی ہے کہ بھئی نہ تم لوگوں نے یہ عذرا جیسا بننا ہے، اس طرح کا بننا ہے تو پھر ہی کامیاب ہوگی۔ عذرا جیسے کتنے کردار ہمیں ارد گرد نظر آتے ہیں۔ تو یہ کہ بھئی اس ڈرامے میں اچھائی برائی بتائی گئی ہے، تو اس طرح کے ایشو بیسڈ جو ڈرامے وہ بننے چاہیے، تو جن کا کہ بھئی یہ ابھی تک اثر ہے، اور سیکھنا چاہیے اس سے نا، نیکی بدی۔ تو یہ کہ بھئی عذرا جیسے کرداروں سے بچنا چاہیے، اس جیسا بننے سے بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان عورت کا یہ کردار نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں پھر یہی بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی باقی باتوں کا نہیں بتایا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دین کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کتنا دین سیکھا ہے اور کتنا سکھایا ہے، اپنا وقت کن کاموں میں گزارا ہے، کبھی سوچا ہے؟ یعنی دین کا کتنا ہم ضائع اس کا ضیاع کرتے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنے، جس طرح وہ بزنس کرتی تھیں، پھر سب کچھ انہوں نے دین کی خاطر، اپنے خاوند کی خاطر سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اور ہر دکھ سہا، اور پر ایک مشن تھا نا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ان کا بھی مشن اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ کبھی ہم نے سوچا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی ہم نے کبھی وہ کی ہے کوشش، کہ وہ 9 سال کی تھی، ہم کہتے ہیں بھی 9 سال کی عمر میں شادی ان کی ہوگی، 9 سال کی بھی عمر میں ان کو دین کا بہت پتہ تھا۔ تو یہ کہ بھی کم از کم بیوی باجی جیسا تو بننا چاہیے۔ بزرگوں کو یہ ہے کہ بھی دل اپنا، سب سے بڑی چیز میں یہ سکھائی گئی ہے کہ برائیوں میں اپنے کس طرح اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ تو یہ کہ بھئی اس میں یہ اچھائی دکھائی گئی ہے۔ تو پھر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں بھی دین جانتی تھیں، اور پھر یہ کہ بھئی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا، اللہ تعالیٰ کا جو دین سیکھا، یہ نہیں کہ بھی صرف ان کی زندگی کا مقصد
اور کیا ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی کوشش کریں گے؟ کتنی مشکل لائف تھی ان کی، اور کتنے دو جہاں کے بادشاہ جو تھے ان کی وہ بیٹی تھیں، اور اتنی ٹف لائف گزاری. کیا کوئی آج کل کوئی مطلب ان جیسا بننا کوئی چاہے گی کہ بھئی ہم کیوں غربت میں ٹائم گزاری ہے؟ کوئی رشتہ ہے؟ تو اس دور میں جا کے سوچیں کبھی کہ بھی ہم کون سی لیڈیز ہیں، کیسی مسلمان لیڈیز ہیں. اور قرآن شریف میں مرد اور عورت جو عمل کریں گے ان کو ویسا ہی اجر ملے گا، قرآن میں ہے. لیکن عورت اپنا جو دائرہ کار ہے نا وہ محدود رکھتی ہے، اس کو سکھایا یہی جاتا ہے. تو یہ کہ بھئی حالانکہ یہ کہ بھی 7 سال کی عمر میں مطلب تبھی تو ہے نا کہ ٹریننگ بچپن سے شروع کر دینی. لیکن جی ہمیں کیا ہے کہ ماں جی سے قرآن شریف سے پڑھا دیا جاتا ہے. چلو جی ختم ہوا تو جی ماں باپ کا فرض پورا ہو گیا. یہ نہیں کہ بھی اس دین کو پھر ہم نے آگے اس کی تجویز سیکھنی ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، اس کو پھر ہم نے پڑھ کے پھر ہم نے آگے پھیلانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا سلیبس ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں ابھی اس کو بس الماری میں بند کر دیا. پھر یہ کبھی کبھی کو ختم شریف ہو گیا تو کوئی کبھی سورہ یاسین پڑھ لی، تو روزوں میں پڑھ لیا. تو اس طرح سمجھا تو نہیں نا ہم نے. کتنی لیڈیز کو آتا ہے قرآن شریف کی سمجھ؟ ہر مسلمان لیڈیز کہے گی اچھا یہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کہ بھئی بس یہ دیکھیں کہ خود دین کے لیے آپ نے کتنی جد و جہد کی، اور اپنی اولاد کو کتنا مسلمان بنایا ہے آپ نے، اور دین کو کتنا پھیلایا ہے آپ نے، اور اپنی زندگی کو کتنا مطلب اپنے جو دین کے رستے پہ چلایا ہے، اپنے خامدوں کو ارد گرد کتنا آپ نے مطلب طریقے سے نا کہ جو کہ جس طرح کے حکم ہے، اور کتنا ہم نے اس سلیبس کو پڑھا ہے. اور یہ کہ بھئی زندگی بس زیادہ تر لیڈیز ہماری اس طرح گزار دیتی ہیں، ماں باپ کے گھر سو کے اور اچھا رشتے کے انتظار میں، اور پھر بیوٹی کی کیئر کرتے، کپڑے سلا کے، کپڑوں کے ڈیزائن. تو بس یہ کہ بھئی جو بھی ٹائم ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ادھر دیا ہے نا وہ اس لیے تو پھر جنت دوزخ بنائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ انعام ملے گا. یہ تو امتحان کا ہے نا پھر. تو یہ کبھی کیا ہم یہ کبھی چیز سوچتے ہیں؟ اس چیز کو ہم سوچتے ہیں؟ تو ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ دین سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ کہ بھی اگر آپ اس طرح مطلب کریں، زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں تو زندگی بہت حسین ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ زندگی کوئی مشکل ہو جاتی ہے. تو بچپن سے ہی بچوں کو آپ دین کے رستے پہ لگائیں تاکہ ان کا یہ جو ہے بعد میں ان کو کچھ سمجھ بھی آئے. تو یہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی لیڈیز کہتی ہیں چلے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر کوئی درس ملتا ہے چلے جی ادھر چلے جائیں. تو اس حدیث شریف میں تو یہ کہ بھئی اس حدیث شریف میں اصل چیز یہ بتائی گئی ہے کہ بھئی دیکھیں لیڈیز کو بھی تو مطلب اشرف المخلوقات ہے نا مرد اور عورت. تو لیڈیز کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی اسکل دی ہیں نا جو مرد کو دی ہیں. تو مرد کی بس یہ کہ ذمہ داریاں زیادہ ہے، پر دین پھیلانے کی ذمہ داری تو عورت کی مطلب برابر ڈالی ہوئی ہے نا. تو پر عورتیں محدود رکھتی ہیں بالکل اس چیز کو، اس لیے کہ بھئی یہ حدیث شریف ہے اور آخری حصہ سنا کے چلو جی عورت کو اور دبا دیا جاتا ہے، ان کی اور صلاحیتیں جناب ختم. وہ خامدوں کو ہی دیکھتی رہتی ہیں، نہیں جی بس چلیں جی آسان طریقہ ہے، اس کا وہ کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اس کی خدمت کریں گے تو بس یہی جی مردوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ کیا ہوا ہے. تو باقی نہیں بتایا کہ بھی وہ دین کے رستے میں وہ چلیں. نہیں جی وہ گھر ڈسٹرب ہوگا نا پھر، گھر نہیں چلے گا اگر یہ دین کے رستے پہ چلی گئی. پر اگر عورت ارادہ کر لے، اس کو بھی اپنی ظاہر جانا تو اپنی اپنی قبر میں ہے نا، اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہے نا سب نے. یہ تو نہیں کہ دونوں نے میاں بیوی نے اکٹھے جانا، یہ خاوند نے ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا. نہیں جی اللہ تعالیٰ یہ تو اتنی میری خدمت کرتی تھی، بہت خدمت کرتی تھی، تو بس اس وجہ سے مطلب معافی دے دو. یہ تو نہیں ہوگا نا. اپنے اپنے اعمال. اس دن تو نہ ماں کو بچے کی ہوش ہوگی، کسی کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوگی، صرف اپنے اعمال کی ہوگی. تو اس حدیث شریف میں یہ بتایا ہے کہ بھئی عورتوں کا بھی فرض ہے، لیکن وہ ٹائم کو بہت ضائع کرتی ہیں، دین کو بہت ضائع کرتی ہیں.
بہت ضائع کرتی ہیں، اور نہ، اور ان کی زندگی کا حالانکہ اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں کہ بھئی جو مرد ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام دیا اور بہت بڑی ذمہ داریاں دی ہیں، تو اس جیسی چیز کو وہ مطلب اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ قابو کر لیتی ہیں، تو کیا وہ دین کا کام نہیں کر سکتی وہ؟ اس حدیث شریف میں اصل جو چیز ہے نا یہ ہے کہ بھئی آپ لیڈیز جو ہیں یہ کام تو کر لیتی ہیں، اس کی بدخوئی بھی